حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ارکان اسلام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ارکان اسلام میں روزوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج ہم قضا روزوں کے احکام اور ساتھ ساتھ صدقہ فطر کے تعلق سے آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قضا روزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قضا روزوں کو پے در پے رکھنا مستحب ہے۔ مطلب 5 روزے میرے چھٹے ہوئے ہیں تو لگاتار اگر ہم 5 روزوں کو رکھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن جائز کیا ہے؟ پورے سال میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک روزہ رکھا ہم نے، نیکسٹ منتھ ہم نے اور ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ایک مہینے میں ہم نے روزہ رکھا۔ پورے 11 مہینوں میں اپنے جو جھوٹے روزے ہوئے ہیں جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن مستحب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ پے در پے لگاتار ہمیں روزوں کو قضا کر لینا چاہیے اور عید کے بعد ہی رکھ لینا مناسب ہے۔ جتنا بیچ میں کیا آ جائے گا اتنی سستی اور تعلیم بڑھ سکتی ہے، روزہ گرا گزر سکتا ہے، روزہ مشکل نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا عید کے فوراً بعد یعنی جیسے رمضان کے فوراً بعد ہمیں ان روزوں کو قضا کر لینا چاہیے اور دوسرے رمضان تک مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے۔ پورے مطلب 10 مہینے ویٹ کر کے رمضان آ رہا ہے، اب وہ جلد بازی کر کے وہ قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو مناسب بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی شرعی عذر کی موقع کیا تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سے زیادہ اس پر کچھ اور فرض نہیں ہوگا، البتہ وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کسی شرعی عذر کے مؤخر کر دے رہا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو 6 مہینے کے بعد رہ رہا ہے، 8 مہینے کے بعد رہ رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی فدیہ تو نہیں ہے، بس روزے کو قضا کر لینا ہے۔ لیکن اگر یہ رمضان کے روزے 11 مہینے تک رکھنا تھا، نہیں رکھا، پھر رمضان آ گیا، اس کے بعد یہ رمضان کے بعد یہ روزوں قضا کرنا چاہ رہا ہے تو ہر روزے کے بدلے مسکین کھانا کھلانا پڑے گا۔ 4 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، 4 روزے قضا بھی کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ میں ایک مسکین کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ لیکن رمضان سے پہلے ہی، دوسرے رمضان سے پہلے ہی قضا کر لے رہا ہے تو صرف قضا کرے گا، کوئی فدیہ وغیرہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غلام ہو، ہر مسلمان پر یہ صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے والا ہو یا روزہ نہ رکھنے والا ہو، یا اس پر واجب ہوں یا اس پر واجب نہ ہو، فرض ہوں یا نہ ہو، ہر حال میں ہر مسلمان کے بدلے میں اس کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ اور یہ صدقہ فطر بنیادی طور پر اناج ہم نکالیں گے، 1 سا جو ہم اس کو نکالیں گے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، لیکن اگر عید سے پہلے اگر وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہم صدقہ فطر نکالیں گے۔ اور یہ صدقہ فطر روزے دار کے لیے گناہوں سے پاکیزی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے عید کے دن کھانے کا انتظام کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کب نکالنا چاہیے؟ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز ہے۔ اور مستحب کب ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، فجر کے بعد نکالنا مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم 1 دن 2 دن پہلے نکال رہے ہیں تو جائز ہے، اور مستحب بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد نکالیں، یہ مستحب ہے۔ اور حرام عید کے بعد اگر ہم نکال رہے ہیں تو وہ صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا، عام صدقہ ہو جائے گا اور اس کا شمار صدقہ فطر میں نہیں ہوگا۔ اس کی مقدار کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے 1 سا مقرر ہے، جس کا وزن بن باز رحمہ اللہ کہنے کے مطابق 3 کلو ہوتا ہے، اور مدینے کے علماء کے مطابق یہ 2.5 کلو بھی ہے۔ تو یہ سا، یہ 2.5 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر یہ صدقہ عراق کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ 3 کلو کا ہوتا ہے، مدینے کا جو سا ہوتا ہے وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو 2.5 کلو نکالیں یا 3 کلو نکالیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سا دو الگ الگ ہے۔ مدینے کا سا 2.5 کلو کا ہے
اور عراق کا سا جو ہے وہ 3 کلو کا ہے، تو جو مناسب ہو سکتے اس کو ہم اناج نکالنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر عید کی نماز کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، عید کی نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد 1.15 نیزہ سورج اوپر آ جاتا ہے، وہاں سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد 1.15 نیزہ، ایک یوں سمجھو 10 منٹ کے بعد عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور زوال تک یہ ٹائم رہتا ہے۔ زوال سے پہلے عید کی نماز ادا کر لینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جیسی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر زوال کے درمیان میں ہم جب چاہے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہر نماز اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے۔ تو ہم لوگ فجر کے بعد ایک آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ادا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیوں ہر نماز اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے۔ اور کھجور کھا کر جانا چاہیے، طاق عدد میں کھجور کھا کر جانا چاہیے، اور اگر وہ عید الاضحیٰ ہے تو کھائے پیے چلا جانا چاہیے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنا چاہیے، راستہ بدل کے جانا چاہیے، راستہ بدل کے واپس آنا چاہیے، تکبیرات کہتے ہوئے ہمیں عیدگاہ جانا چاہیے، اور وہاں پر عیدگاہ کے گراؤنڈ میں کوئی سنت نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، پہلے 2 رکعت ادا کی جائے گی، 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ پہلے رکعت میں 7 تکبیریں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، پھر خطبے یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے میں دعا ہوگی، اور پھر جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے بعد عیدگاہ سے واپس لوٹ کر ہمیں گھر کو آنا ہے، اور عیدگاہ کے دن تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو ہے رمضان کے سارے مسائل آج جو ہے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان باتوں کو جان کر ان پر عمل کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔